بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آن لائن کلاسز میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ آج ہم آپ کی شامل نصاب نظم اونٹ کی شادی کا مطالعہ کریں گے، جو کہ لکھی ہوئی ہے دلاور فگار کی۔ دلاور فگار کا حیات 1929 سے 1998 تک ہے۔ مزید بھی ان کا تعارف آپ کو بتایا جائے گا، لیکن ایک بات بتانا جو سب سے ضروری ہے وہ یہ ہے کہ شاعر نے اس نظم میں تمثیلی انداز میں اور مزاحیہ انداز میں معاشرے کے جو مسائل ہیں ان کو بھی اجاگر کیا ہے، اور اردو زبان میں استعمال ہونے والے محاورات اپنی اس نظم میں استعمال کر کے، جن کا استعمال انہوں نے بڑی خوبصورتی سے کیا ہے، ہمیں ان محاورات سے بھی آگاہ کیا ہے۔ تو آئیے آپ کی اس نظم کا مطالعہ کرتے ہیں۔ تو کہتے ہیں، نیا یہ آج کے پرچے نے گل کھلایا ہے، کہ سیرا باندھ کے ایک اونٹ بلبلایا ہے۔ شتر کے گھر میں پیام بہار ہے صحرا، کبھی کبھی تو بڑا بے مہار ہے صحرا۔ میرے بنے کو مبارک یہ خوشگوار گھڑی، کہ سر کا درد بڑا ناک میں نکیل بڑی۔ سمجھ لیا تھا جیسے جانور سواری کا، وہ اونٹ بوجھ اٹھائے گا ذمہ داری کا۔ میاں شتر کو مبارک یہ رشتہ شادی، اسی کو کہتے ہیں اردو میں قید آزادی۔ میاں شتر نئی گاڑی لیے سفر کو چلے، مجھے خوشی ہے کہ تم آ گئے پہاڑ تلے۔ مجھے بیاہ کی تصویر بھیج دیں جھٹ پٹ، یہ دیکھنا ہے کہ بیٹھے ہیں آپ کس کروٹ۔ آپ نے نظم کا مطالعہ کر لیا، تو اب آپ کو اس کا جو ہے ہم خلاصہ بتا دیتے ہیں۔ کیا شاعر کہتے ہیں، آج کے اخبار میں ایک انہونی خبر ہے کہ ایک اونٹ کی شادی ہو رہی ہے۔ یعنی اب اونٹ کے گھر میں بھی بہار آئے گی، لیکن اس سے اونٹ پر ذمہ داریوں کا بوجھ بڑھ جائے گا۔ شادی کرنے سے اونٹ کی آزادی ختم ہو جائے گی۔ مجھے اس بات سے خوشی ہے کہ اب اصل میں اونٹ پہاڑ کے نیچے آیا ہے۔ مجھے جلدی سے اس بیاہ کی تصویر بھیج دیں تاکہ میں دیکھ سکوں کہ اس شادی کا انجام کیا ہوا۔ اس نظم میں شامل جو مشکل الفاظ ہیں ان کا مطلب بھی سن لیجئے۔ گل کھلانا کا مطلب ہے خلاف معمول بات کرنا۔ بلبلانا کا مطلب ہے اونٹ کا خوشی میں بولنا۔ شتر اونٹ کو کہتے ہیں۔ پیام بہار، بہار کا پیغام۔ نکیل اونٹ کی مہار یا اونٹ کے ناک کی رسی۔ اونٹ پہاڑ تلے آنا، یہ اب ایک محاورہ ہے جس کا مطلب ہے اپنے سے زیادہ زبردست سے واسطہ پڑھنا۔ اونٹ کس کروٹ بیٹھتا ہے، دیکھیے کہ معاملے کا کیا انجام ہوتا ہے۔ بے مہار، آوارہ یا جو قابو سے باہر ہو۔ تو یہ الفاظ ہیں، اور اب شاعر نے اس نظم میں کیا کچھ کہا ہے، لیکن اس سے پہلے شاعر کا تعارف۔ دلاور فگار 8 جولائی 1929 کو پیدا ہوئے اور 1969 میں پاکستان آ گئے، اور پھر طنزیہ اور مزاحیہ نظمیں لکھیں، اور پھر صرف نظمیں ہی نہیں، غزلیات بھی لکھی۔ ان کی غزلیات کا پہلا مجموعہ حادثات جو ہے وہ 1954 میں جو ہے شائع ہوا، جسے شائقین ادب نے بہت پسند کیا۔ دلاور فگار کی دیگر جو کتابیں ان میں آداب عرض، شامت اعمال، مطلع عرض ہے، خدا جھوٹ نہ بلوائے شامل ہیں۔ دلاور فگار نے 1998 میں وفات پائی اور آپ کو کراچی میں سپرد خاک کیا گیا۔ یہ نظم دلاور فگار کی کتاب مطلع عرض ہے سے لی گئی ہے۔ تو اب ان اشعار کی جو ہے وضاحت آپ کے سامنے پیش کی جائے گی۔
تو پہلے شعر میں کہتے ہیں کہ نیا یاز کے پرچے نے گل کھلایا ہے کہ سیرا باندھ کے اونٹ بل بلایا ہے، یعنی آج کے اخبار میں ایک انہونی خبر ہے کہ اونٹ سیرا باندھ کے خوش ہو رہا ہے۔ دلاور فگار بہت ہی مزاح نگار شاعر ہیں، وہ لفظی اور واقعاتی دونوں قسم کی شاعری پر پوری گرفت رکھتے ہیں۔ چھوٹے چھوٹے واقعات کو ایسے مزاحیہ انداز میں پیش کرتے ہیں کہ پڑھنے والا مسکرائے بغیر نہیں رہ سکتا۔ اس نظم میں انہوں نے ایک اونٹ کی شادی کا نقشہ کھینچا ہے۔ اس نظم میں لفظی اور واقعاتی دونوں طرح کا مزاح موجود ہے۔ وہ ایک اونٹ کی شادی کا ذکر کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ اخبار میں میں نے ایک انہونی خبر پڑھی ہے۔ یہ خبر ایک اونٹ کی شادی سے متعلق ہے۔ اخبار میں لکھا ہے کہ ایک اونٹ کی شادی ہو رہی ہے اور اس نے سیرا باندھ کر جوش و خروش کے ساتھ اپنی شادی کی جو تیاریاں ہیں ان میں مصروف بھی ہے اور اس کا اعلان بھی کیا ہے، یعنی وہ خوش بھی ہوا ہے۔ شتر کے گھر میں پیام بہار ہے سیرا، کبھی کبھی تو بڑا بے مہار ہے سیرا۔ اونٹ کے گھر میں بہار کا پیغام آیا، لیکن اونٹ کبھی کبھی قابو سے باہر بھی ہو جاتا ہے۔ یعنی اونٹ اپنی شادی سے بہت خوش ہے۔ یہ شادی اس کے لیے خوشیوں کا پیغام لے کر آئی ہے۔ ہر طرف خوشیوں کے شادیانے بجائے جا رہے ہیں، بہار ہی بہار ہے، لیکن کہتے ہیں کہ اونٹ کی کوئی بات سیدھی نہیں ہوتی، کبھی کبھی یہ اونٹ قابو سے باہر بھی ہو جاتا ہے۔ یہاں دلاور فگار نے لفظ مہار کو بڑی خوبصورتی سے بیان کیا ہے۔ مہار اس رسی کو کہتے ہیں جسے اونٹ کی ناک میں ڈال کر اسے قابو میں کیا جاتا ہے۔ شاعر کہتے ہیں کہ کبھی کبھی اونٹ اس رسی کو بھی جو ہے وہ اپنے زور سے توڑ دیتا ہے اور بے قابو ہو جاتا ہے۔ اگلے شعر میں کہتے ہیں کہ جو میرا جو دولہا ہے اس کو خوشیوں بھری گھڑی کی مبارک ہو، اور اس کو دلاور فگار جو ہے وہ مبارکباد دے رہے ہیں، لیکن اس کے ساتھ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ اب تیری ناک میں نکیل پڑ گئی ہے اور اس میں تیرے درد سر میں اضافہ ہوگا۔ یعنی شادی جو شخص کر لیتا ہے پھر اس کی ذمہ داریوں میں بھی اضافہ ہو جاتا ہے۔ تو یہ تمثیلی انداز ہے، کہا اونٹ کا ہے لیکن مراد انسان ہی ہے۔ شاعر کہتا ہے کہ میرے دولہے یعنی اونٹ کو اس کی شادی مبارک ہو، اس کی آوارگی کے دن ختم ہو گئے، اس کو قابو میں کر لیا گیا ہے۔ ان باتوں سے اس کے سر کے درد میں بھی اضافہ ہو گیا ہے۔ آہستہ آہستہ یہ درد پہلے سے کئی گنا بڑھ جائے گا۔ اب اونٹ اپنی مرضی سے کوئی کام نہیں کر سکتا۔ اصل میں یہ پوری نظم ہی ایک تمثیلی نظم ہے۔ دلاور فگار اس بات کی طرف اشارہ کر رہے ہیں کہ شادی سے انسان قابو میں آ جاتا ہے، اس کی اپنی مرضی کے ساتھ دوسروں کی مرضی بھی شامل ہو جاتی ہے۔ یہاں نکیل جو ہے ناک میں نکیل ڈالنے سے مراد اونٹ کا قابو میں آ جانا ہے۔ سمجھ لیا تھا جیسے جانور سواری کا وہ اونٹ بوجھ اٹھائے گا ذمہ داری کا۔ جی، اونٹ سواری کا جانور ہے، اس کے علاوہ یہ بوجھ اٹھانے کے بھی کام آتا ہے۔ شاعر نے بڑی طنزیہ انداز میں کہا ہے کہ میں تو یہ سمجھ رہا تھا کہ اونٹ صرف بوجھ لاد کر ایک جگہ سے دوسری جگہ جا سکتا ہے، مگر اس اخباری خبر سے پتہ چلتا ہے کہ اب اونٹ جو ہے ذمہ داری کا بوجھ بھی اٹھائے گا، اس پر پورے گھر کی ذمہ داری کا بوجھ بھی ہوگا، اس پر پورے گھر کی ذمہ داری کا بوجھ بھی ہوگا۔ پرانے وقتوں میں اگر کوئی بچہ نالائق ہوتا تھا تو اسے گھر والے کہتے کہ اس کی شادی کر دو تاکہ اسے ذمہ داریوں کا احساس ہو اور اسے اس بات کا علم ہو جائے کہ ایک گھر کی ذمہ داری کیا ہوتی ہے۔ اس بات کو بنیاد بنا کر دلاور فگار بھی ہیں، کہہ رہے ہیں کہ اب اونٹ ان ذمہ داریوں کا بوجھ اٹھائے گا۔ میاں شتر کو مبارک یہ رشتہ شادی اسی کو کہتے ہیں، اردو میں قید آزادی۔ دلاور فگار نے بڑے مزاحیہ انداز میں اونٹ کو مثال بنا کر کہا ہے کہ تمہیں شادی بہت بہت مبارک ہو، اصل میں اب تمہاری آزادی کے دن ختم ہو گئے ہیں، اب تمہاری آزادی کے دن ختم ہو گئے ہیں، تمہیں اس رشتے کے بندھن میں باندھ دیا گیا ہے، اور جب ایک آدمی شادی کرتا ہے تو اس کی آزادی کے دن ختم ہو جاتے ہیں۔ دوست احباب سے ملنا جلنا جو ہے وہ اس طرح نہیں ہوتا جیسے شادی سے پہلے ہوتا ہے۔
اسے ہر وقت اپنے گھر کی فکر رہتی ہے، وہ اپنی مرضی سے کچھ نہیں کر سکتا۔ شادی سے پہلے اسے جو آزادی حاصل ہوتی ہے اسی پر جو ہے وہ پہرے لگ جاتے ہیں۔ میاں شتر نئی گاڑی لیے سفر کو چلے، مجھے خوشی ہے کہ تم آ گئے پہاڑ تلے۔ میاں اونٹ نئی گاڑی میں سفر کو چلے ہیں، مجھے خوشی ہے کہ آج اونٹ پہاڑ کے نیچے آ گیا ہے۔ یہ بھی ایک محاورہ ہے۔ شاعر کہتا ہے کہ اونٹ شادی کروانے جا رہا ہے، فی الحال تو اونٹ بہت خوش ہے، وہ نئی گاڑی میں بیٹھ کر اپنی دلہن بیاہنے جا رہا ہے۔ در حقیقت اس کا واسطہ اپنے سے زیادہ زوراور سے پڑھنے جا رہا ہے۔ یہاں بھی دلاور فگار نے اونٹ کو بنیاد بنا کر نوجوانوں کو مخاطب کیا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ آج کل بیوی شوہر سے زیادہ طاقتور ہوتی ہے، وہ اپنی بات منوا ہی لیتی ہے۔ شادی کے بعد مرد کو اپنی من مانی کا موقع نہیں ملتا۔ اصل میں تو شادی دو خاندانوں کا ملاپ ہے، آپس میں ایک دوسرے کی بات ماننے سے ہی یہ بندھن مضبوطی سے بندھا رہتا ہے۔ وہ تمثیلی انداز میں کہتے ہیں کہ اونٹ پہلے اپنی من مانی کرتا تھا، مگر اب اسے بیوی کا پابند ہونا پڑے گا۔ اب اسے پتہ چلے گا کہ کوئی مجھ سے بھی زیادہ زبردست ہے۔ مجھے بیاہ کی تصویر بھیج دیں جھٹ پٹ، یہ دیکھنا ہے کہ بیٹھے ہیں آپ کس کروٹ۔ مجھے شادی کی تصویر جلد سے جلد بھیج دیں۔ دلاور فگار کہتے ہیں کہ آج سے پہلے کبھی ایسی انہونی بات نہیں ہوئی کہ کسی اونٹ کی شادی ہوئی ہو، اس لیے میں چاہتا ہوں کہ مجھے اس شادی سے پوری طرح واقفیت ہو، تو مجھے اس شادی کے موقع پر لی گئی اونٹ کی تصویر بھیج دی جائے تاکہ میں دیکھوں کہ اونٹ کی شادی کس انجام سے دوچار ہوئی ہے۔ یہاں دلاور فگار نے محاورے کو بڑی خوبصورتی سے استعمال کیا ہے۔ محاورہ ہے دیکھیے اونٹ کس کروٹ بیٹھتا ہے۔ اس محاورے کا مفہوم یہ ہے کہ اب پتہ چلے گا کہ اس معاملے کا کیا انجام ہوتا ہے۔ ایسا معاملہ جس کے انجام کا پتہ نہ ہو بلکہ اس کے بارے میں صرف قیاس ہی کیا جا سکتا ہے۔ شاعر کہتا ہے کہ چونکہ پہلے کبھی کسی اونٹ کی شادی نہیں ہوئی، اس لیے میں اس معاملے کے انجام کو دیکھنا چاہتا ہوں، اس کے لیے مجھے اونٹ کی شادی کی تصویر بھیج دیں۔ تو آپ نے جو نظم ہے اس کا بھی مطالعہ کر لیا ہے، تو اس کا جو اب تھوڑا سا آپ کو بتا دیں۔ دلاور فگار ایک قادر الکلام شاعر ہیں، انہیں موضوع پر پوری گرفت حاصل ہے۔ انہوں نے تمثیلی انداز میں اونٹ کی شادی کا ذکر کر کے ہمارے معاشرے پر گہرا طنز کیا، مثالیں بھی خوب دی ہیں، محاورات کا استعمال بھی ہے، جس نے نظم میں بڑی جو ہے وہ ایک دلچسپی پیدا کر دی ہے۔ آسان الفاظ میں بڑی گہری باتیں کی ہیں جنہیں پڑھ کر ہنسی بھی آتی ہے، اور ان میں چھپا ہوا جو ہے وہ طنز بھی ہمیں سمجھ آتا ہے، اور ہم جو ہے اس نظم کے ذریعے جو شادی کے بعد کے حالات ہیں ان سے بھی ہم واقف اور آگاہ ہو گئے ہیں۔ تو آپ نے نظم بھی پڑھ لی، آپ کو اس کا خلاصہ بھی بتایا گیا، اور پھر شاعر کا بھی تعارف بتایا گیا، اور سب سے بڑی بات کہ جو نظم ہے اس کا بھی آپ کو تعارف بتایا گیا تاکہ آپ بات کو سمجھ سکیں۔ اگر اس پوری جو نظم ہے اس کا ایک جملہ ہو تو وہ یوں ہوگا کہ شاعر نے تمثیلی انداز میں، یعنی ایک مثال دیتے ہوئے، جو شادی کے بعد انسان جن مسائل سے دوچار ہوتا ہے اس کا اظہار کیا ہے۔ مثال اونٹ کو بنایا لیکن سمجھایا نوجوانوں کو اور انسانوں کو کہ شادی کا شوق تو ہوتا ہے، لیکن پھر شادی کے بعد جو مسائل ہیں کس طرح پیدا ہوتے ہیں، اور ان کو بڑی خوبصورتی سے جو ہے دلاور فگار نے اپنے انداز میں بیان کیا ہے۔ اس کا خلاصہ بھی لکھیے گا، اور اس کے اشعار کی جو تشریح ہے وہ بھی لکھیے گا، وضاحت بھی کیجیے گا۔ انشاءاللہ تعالی اسی طرح آپ کا سلیبس جاری و ساری رہے گا۔ کسی بھی قسم کا سوال ہو تو آپ پوچھ سکتے ہیں۔ خدا حافظ۔